اسماء الحسنہ سیریز اب آگے بڑھ رہی ہے، اور آج اللہ رب العزت کے چند نام اور ان کے جو ہے وہ تفصیلات انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ پہلے دو نام ہیں القابض جل جلالہ، الباسط جل جلالہ۔ القابض کا مطلب ہے تنگ دستی دینے والا، اور الباسط کا مطلب ہے وسعت، کشادگی دینے والا۔ ان دونوں ناموں کے تحت جو تعریفیں ذکر کی گئی ہیں اس کا خلاصہ یہ کہ ہر چیز میں تنگی ہو یا کشادگی ہو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ کون سی چیز؟ ہماری روحانی چیزیں ہیں، ہماری جسمانی چیزیں ہیں، ہمارا رزق ہے، اخلاق ہے، ہر چیز کے اندر وہ کچھ بھی ہو۔ اور ان ناموں کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اگر کسی چیز میں تنگی کرنا چاہے تو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اللہ کشادگی دینا چاہے تو کوئی تنگ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں تنگی کرنا، جیسے چاہیں، جب چاہیں اور جتنی چاہیں تنگی کر دیتے ہیں، اور اگر کسی کے لیے کشادگی کا فیصلہ فرما لیں تو جیسے چاہیں، جب چاہیں، جتنی کشادگی دینا چاہیں اتنی عطا فرما دیتے ہیں۔ فقیر کو بادشاہ بنا دیں، بادشاہ کو فقیر بنا دیں، یہ ان کی کرم نوازی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے القابض والباسط، تنگی دینے والا، تنگی کرنے والا، کشادگی دینے والا اللہ ہی ہے۔ فقیر کو بادشاہ بنا دے یا بادشاہ کو فقیر بنا دے، اس کی مرضی۔ غور کیجیے، کئی مرتبہ ظاہری اسباب برابر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے دکان کھولی ایک مارکیٹ میں، اس کے برابر میں اسی وقت میں ایک اور ساتھی نے بھی دکان کھولی۔ اب ایک ہی مارکیٹ میں ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز کی دو دکانیں کھولی گئی، ایک کے قرآن مجید میں اسی چیز کو حضرت شموئیل علیہ السلام اور طالوت جو بادشاہ تھے بنی اسرائیل کے، ان کے واقعے سے ظاہر کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا اپنے نبی شموئیل علیہ السلام کو، جناب ہمارے لیے کوئی بادشاہ تو ہونا چاہیے نا، تاکہ ہم جہاد کر سکیں، ہماری کوئی حکومت ہو اور کوئی طریقہ ہو، ہمارا کوئی بادشاہ ہو۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہاں ایک غریب نوجوان تھے طالوت، لیکن پاکیزہ، ہمت والے اور نیک، کہا یہ اللہ نے کہا یہ تو غریب آدمی ہے، یہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنایا، اور قرآن میں فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے، بادشاہ بنا دیتا ہے، اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ یاد رکھیے، فراخی یا تنگی، کشادگی یا تنگی، یہ کسی کی عقل کے اوپر ڈیپینڈ نہیں رکھتی، کسی کی عقل پہ بنیاد نہیں ہے، اس کی قابلیت کے اوپر بنیاد نہیں ہے۔ بعض مرتبہ عقل مند لوگ پریشان ہوتے ہیں، بیوقوفوں کے پاس مال ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑی کمپنی، ہم ان کے ڈسٹریبیوٹر رہے اور بڑا ان سے کام کیا، اور انہوں نے الحمدللہ بڑا ایک زمانہ تھا، یہ 2007-8 کی بات ہے، ان سے بڑا کام کیا، اور ہم نے پورے ملک میں ان سے سامان لے کے سیل کیا۔ ان کا ایک جو بہت اچھا سیلز مین تھا نا، وہ ہمارے پاس بڑی پابندی سے بڑا ریگولر آتا تھا، اور محبت بڑی اس سے ہوتی تھی۔ چند دن پہلے شاید چچا کے جنازے میں بھی وہ آیا تھا، بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی اس سے۔ اب جو مالک ہے نا، وہ جناب علی بلا مبالغہ ارب پتی۔ انہوں نے ایک دن اس کو کہا کہ جناب مجھے پیسے چاہیے، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں چیک آپ کو فیکس کر دیتا ہوں، جا کے کیش کرا لینا۔ اور سائن بھی مشکل وہ کرنے والا تھا، اللہ کی شان۔ اور یہ جناب MBA اور سمجھدار، ایسے تو بہت سارے آپ کو نقشے ملیں گے کہ ایک آدمی کم پڑھا لکھا یا بالکل ان پڑھ، اس کے ملازم MBA ہوتے ہیں۔ تو یہ کسی کی قابلیت نہیں ہے، کسی کی عقل کا معاملہ نہیں، یہ اللہ رب العزت کا دستور ہے، جس کو چاہے جو چاہے دے دے۔ ایک بہت اہم بات ذرا سمجھیں، ایک بہت اہم بات، آج کل ہم مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں کہ نہیں بتائیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ مہنگائی ہو گئی، غلہ بہت مہنگا ہو گیا، لوگوں کے لیے خریدنا مشکل ہوا۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ مہنگائی ہو گئی ہے، اب لیا نہیں جا رہا، آپ چیزوں کے ریٹ مقرر کر دیں۔ دیکھیں بھائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ آٹا 10 ریال سے زیادہ کلو نہیں بکے گا، تو کسی کی مجال ہے کہ 11 کرے؟
تو اس طرح کی بات لے کر آئے. پتہ نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ایک تو یہ بتایا کہ چیزوں کے ریٹ اللہ تعالیٰ مقرر کرتے ہیں، کم بھی وہی کرتے ہیں، زیادہ بھی وہی کرتے ہیں، یہ ان کا اختیار ہے. اور آگے نبی علیہ السلام نے بہت عجیب بات فرمایا میں چاہتا ہوں جب اللہ سے میری ملاقات ہو تو کوئی شخص خون یا مال میں ظلم کی وجہ سے مجھ پر قیامت کے دن دعویٰ کرنے والا نہ ہو. کتنی عجیب بات ہے. بات ہو رہی ہے مہنگائی کی. ایک تو نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ بھئی یہ مہنگائی کے فیصلے بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اگلی بات بڑی عجیب ہے کہ جب میری خواہش یہ ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے ملوں تو کوئی ظلم نہ ہو میرے اوپر، یعنی کہ کوئی بندہ ایسا دعویٰ لے کر نہ آ جائے کہ میں نے کسی پہ ظلم کیے ہو. نبی علیہ السلام کی ذات تو معصوم ہے، اب تو گناہوں سے پاک ہے. ہماری تعلیم کے لیے سمجھایا جا رہا ہے. یعنی جب مہنگائی ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو پھر بہت سے لوگ مختلف وجوہات کی وجہ سے ظلم کرتے ہیں، حقوق العباد میں ڈنڈیاں مارتے ہیں. اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. فراوانی ہو یا تنگی، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اگر اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو رزق دے دیتے کھلا، ہر ایک کے پاس ہر چیز وسیع ہوتی، وافر ہوتی، تو لڑائیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی. انسان مکمل سرکشی پر آتا. اس کی مثال دیکھنی ہو، جب فصل کی کٹائی ہوتی ہے زمینداروں کو دیکھ لیں. جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور جب پیسہ ختم ہو جاتا ہے لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں. اسلحے اندر رکھ لیتے ہیں اور جناب پھر چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر نئی فصل آتی ہے، پھر پیسہ آتا ہے، پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ہوتا جی احمد بھائی، آپ کے گاؤں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جہاں مرضی چیک کر لیں. یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا. سب کے پاس اگر یہ سلسلہ ہو تو دنیا کا نظام نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ نے تقسیم ایسے کیا، کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو صحت زیادہ دی، کسی کو عقل زیادہ دی، کسی کو شعور زیادہ دیا، کسی کو حسن و جمال زیادہ دیا، کسی کو حکمت زیادہ دی. سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے محتاج ہیں. پھر اللہ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ ایک خاص اندازے کے مطابق اتارتے ہیں، اور وہ خبیر بھی ہے، جاننے والا ہے، دیکھنے والا. یعنی جس کو جو اللہ نے دیا اس میں اسی کے لیے خیر تھی. جس کے پاس کم ہے اس کے لیے کم میں خیر ہے، جس کے پاس زیادہ ہے اس کے لیے زیادہ میں خیر ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے پاس مالی وسعت رہتی رہے، ان کی تسبیح چلتی رہتی ہے، وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ تنگی میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر ان کو مال دے دیا جائے تو وہ فرعون بن جائیں. وہ تنگی میں تو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، بعد میں وہ بدل جائیں. تو اللہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے. اس میں نبی علیہ السلام نے ایک ہمیں طریقہ بتا دیا کہ جب تمہاری نظر کسی ایسے شخص کے اوپر پڑے جس کے پاس دنیاوی مال اور اسباب تم سے زیادہ ہے، اور دل میں خیالات پیدا ہوں کہ اس کے پاس زیادہ ہے، تو فرمایا اس کا علاج کرو، اپنے سے کم والوں کو دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. یہ علاج ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں. حالانکہ دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھنے کا حکم. کہ دنیا میں تنگیاں کیوں آتی ہیں جی؟ بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے، اللہ کے احکامات سے، شریعت سے منہ موڑے گا، اللہ اس کی رزق روٹی کو تنگ کر دیں گے. ہو سکتا ہے بظاہر اس کے پاس کروڑوں بھی ہوں، لیکن دل تنگ ہوگا، ہاتھ تنگ ہوگا، لینے بھی ہوں گے، دینے بھی ہوں گے، پریشانیوں میں ہی ہوگا کروڑوں کے باوجود. آج کل جتنے امیر لوگ ہیں نا، ان کی زندگی پہ ذرا غور کریں. 3-4 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتے. یہ کراچی میں ایک مرتبہ ایک یونیورسٹی والوں نے ایک سروے کروایا اور طے یہ کیا کہ ان کو کراچی کے ڈیفنس میں بھیجنا ہے، اور کم سے کم اس گھر میں بھیجنا ہے جس کی قیمت 50 کروڑ سے اوپر ہو. اگر کوئی ایسا گھر ہے نا، کوٹھی بنگلہ، جس کی قیمت 48 کروڑ ہے، تو وہاں نہیں بھیجنا. ایسے بنگلے والے کے پاس بھیجنا ہے کہ جس بنگلے کی قیمت 50 کروڑ یا اس سے اوپر ہو، اور ان سے جا کے سوال پوچھنا ہے، اور ایک ہی سوال پوچھنا ہے.
وہ سوال کیا تھا کہ جناب آپ اس محل میں، اس بنگلے میں، اس عالیشان کوٹھی میں کتنی دیر رہتے ہیں 24 گھنٹے میں سے؟ سروے کیا تھا کہ 50 کروڑ سے کم والا گھر نہ ہو. یہ آج سے 10 سال پرانی بات ہے تقریباً. آج تو وہ گھر اربوں میں ہوں گے. اور ایک ہی بات پوچھنی ہے، اس گھر میں آپ رہتے کتنے ہیں؟ بھائی جس نے اتنا بڑا گھر مہنگا بنا لیا تو گھر سے نکلتا ہی نہیں ہوگا. نکلنا تو نہیں چاہیے نا، پھر محل بنا لیا اس نے دنیا میں. اب جناب سروے کے بعد جو رپورٹ آئی نا، لوگوں نے کہا جو سروے کے لیے گئے کالج کے نوجوان، ایک تو ان لوگوں سے ملنا بڑا مشکل تھا، بڑی مشکل سے مالک ملتا، اور جب مالک سے ملاقات ہو جاتی ہے ان سے سوال پوچھتے تو دنگ رہ جاتے، حیران ہو جاتے کہ کیا پوچھ لیا، کہیں تو رو پڑے. اور سب کا خلاصہ یہ تھا کہ 24 گھنٹے میں سے اگر کوئی وقت گزارتا ہے تو 4-5 گھنٹے، ورنہ کوئی کہتا ہے میں فرانس میں رہتا ہوں، میں اس سفر میں رہتا ہوں، میں ادھر رہتا ہوں، میں ادھر رہتا ہوں. وقت ہی نہیں ہے گھر میں رہنے کا. دن کے اتنے بڑے بڑے بنگلے، اور ان سے پوچھے تو صحیح، یہ 2 مرلے والے اپنے گھر میں عزت سے رہ لیتے ہیں. ان سے حالات تو جا کے پوچھیں. تو اللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کشادگی کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اب یہاں ایک بات اور سمجھنے والی ہے. لوگ بیت ہوتے ہیں، خانقاہوں میں آتے ہیں، ذکر اذکار معمولات کی پابندی شروع کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، اتباع سنت کی طرف بڑھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں. جب یہ چلتے ہیں نا اس راستے میں تو ان کو کیفیات ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دل کے اوپر، قلب کے اوپر، جسم کے اوپر عجیب ایک روحانیت کی کیفیت نازل ہوتی ہے. مراقبہ کرتے ہیں، انہیں مزہ آتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ کیفیات اچانک غائب ہو جاتی ہیں، اور پھر حیران ہو کے پوچھتے ہیں یہ سالکین کہ حضرت کیا ہوا؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ ہم سے ناراض ہو گئے یا کوئی گناہ ایسا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ ایک دم کیفیات پہلے آ رہی تھی، مراقبے میں بیٹھتے تھے دل لگتا تھا، اور اس کے بعد اب بیٹھتے ہیں دل ہی نہیں لگتا. یہ کامن بات ہے. جتنے بھی سالک آتے ہیں نا، لوگ بیت ہوتے ہیں، مرد ہو یا عورت، ان کو یہ چیزیں ملتی ہیں، ان کے تجربے میں یہ آتی ہیں. ہر ایک کے تجربے میں، آپ میں سے جو معمولات کرتا ہے اس کے تجربے میں بھی یہ بات آ چکی ہے. یہ پکی بات ہے. اب گھبرا جاتے ہیں. اب اس میں باتیں سمجھنے کی ہیں. نمبر 1، ہم عبد اللطف ہیں یا عبد اللطیف؟ مزے کے بندے ہیں یا لطیف کے بندے؟ عبد اللطف کا بندہ ہے. عبد اللطف کا مطلب ہے مزے کا بندہ، اور عبد اللطیف کا مطلب ہے لطیف کا بندہ. اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں ایک نام لطیف ہے. تو ہم لطف کے بندے ہیں یا لطیف کے؟ ہم لطیف کے بندے ہیں. اگر تو صرف ہم عبادات مراقبہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں لطف ملے، یہ تو پھر کوئی بات نہیں ہے، اس کا تو بیکار بات ہو گئی ہے، یہ غلط ہے. لطیف میں ہمیں مل جائے، اللہ ہمیں مل جائے، یہ مقصود ہے. مزے مل جائے، یہ مقصود نہیں. ایک تو اللہ چیک کرتے ہیں میرے لیے کر رہا ہے یا مزوں کے لیے کر رہا ہے، ایک یہ بھی سلسلہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ واللہ یقبض ویبسط، جب کیفیات آ رہی ہیں اور ذائقہ آ رہا ہے، انسان کو سرور مل رہا ہے عبادات میں، یہ بس کی کیفیت ہے. اور جب سب کچھ سلب ہو گیا، رک گیا، یہ قبض کی کیفیت ہے. ایک تو اللہ دیکھتے ہیں یہ مزوں کے لیے کر رہا ہے کہ میرے لیے کر رہا ہے. دوسری بات، اگر کسی پودے پہ ہر وقت بارش ہوتی رہے وہ خراب ہو جائے گا. دھوپ بھی چاہیے ہوتی ہے، اس کی قدر بھی تب آتی ہے. تو جو بھی اللہ چیز لے لیتے ہیں، کہ روک لیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، کیفیت آتی ہے، پھر دیکھتے ہیں یہ میرے لیے کر رہا ہے تو لگا رہے گا، پھر واپس بھی عطا فرما دیتے ہیں. ایک جواب تو یہ ہے. دوسرا، یہ کیوں جاتی ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. حرام غذا کھا لی، بازار کے کھانے کھا لیے. یہ بات تو ہمارے سلسلے میں بہت کامن ہے. جو لوگ بازار کا کھانا رات کو کھا لیتے ہیں، عام طور سے فجر کی نماز ان کی قضا ہو جاتی ہے یا جماعت سے نکل جاتی ہے. یہ تو بہت زیادہ دیکھا گیا، بہت زیادہ. بازار میں کھانا کھایا، فجر سے ہاتھ دھونے پڑے. اکثر یہ مشاہدہ آپ کو ملے گا. بازار کے کھانا کھانے سے، حرام غذا کھانے سے، یا اور کوئی گناہ نگاہ کا کرنے سے، گناہوں کی وجہ سے یہ کیفیات سلب کر لی جاتی ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اور شیخ کی خدمت میں زیادہ حاضر ہونا، اور معمولات میں خاص طور سے مراقبے میں اضافہ کرنا. یہ دوبارہ کیفیات واپس آ جاتی ہیں. اچھا جی، اگلے 2 نام، الخافض جل جلالہ اور رافع جل جلالہ.
الخافض نافرمانوں کو پست کر دینے والا، نیچے کر دینے والا، ذلیل کر دینے والا، الرافع جل جلالہ فرما برداروں کو بلند کرنے والا، تقوی والوں کو بلند کرنے والا، نیک اعمال کرنے والوں کو بلند کرنے والا، الخافض پست کرنے والا، الرافع بلند کرنے والا۔ اب ان دونوں کا مطلب کو ذرا سمجھ لیجئے۔ کفار کو رسوائی اور حقارت کے ساتھ پست کر دیتا ہے، مومنین کو اعزاز کے ساتھ بلند کر دیتا ہے۔ گناہ گاروں کو پست کر دیتا ہے، نیکوکاروں کو بلند کر دیتا ہے۔ بے پردہ لوگوں کو پست کر دیتا ہے، با پردہ کو بلند کر دیتا ہے۔ دشمنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر نیچے کر دیتا ہے، دوستوں کو اپنا تعلق دے کے بلند کر دیتا ہے۔ دوستوں کو تعلق دے کے، اپنی محبت دے کے، کبھی دوست شہید بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا یہ بلند ہے۔ اور کبھی بدبختوں کو گمراہ کر کے نیچے پھینک دیتا ہے اور نیکوں کی رہنمائی کر کے بلند کر دیتا ہے۔ اور رافع جل جلالہ وہ ذات جسے چاہے بلند کرے، جس کی چاہے مدد کرے، جسے چاہے سیدھے راستے پہ چلائے، جسے چاہے اپنے قریب کر کے بلند مراتب عطا کرے، ملائکہ سے بھی بلند کر دے۔ الخافض جل جلالہ وہ ذات جب چاہے پس کر دے، جسے چاہے پس کر دے، جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے، اور جس کا چاہے رتبہ گرا دے، جس کو چاہے اسفل السافلین کے اندر گرا دے۔ کیا مطلب؟ جس کے پاس عزت ہے یہ اس کی دی ہوئی ہے۔ کوئی عزت والا یہ نہ سمجھے کہ عزت میری اپنی ہے، یہ اس کی دی ہوئی ہے۔ الخافض پس کر دینے والا۔ پس کر دینے میں صرف یہ نہیں کہ کسی کو نیچے اور ذلیل کرنا، اللہ نے زمین کو پست کیا، پھر اس کے نیچے پھر زمین، پھر ان پسیوں کے اندر اللہ نے کتنی معدنیات رکھ دیں۔ اور رافع بلند کرنے والا، آسمانوں کو، فضاؤں کو بلند کیا، اور اس کے اندر پھر الگ سلسلہ۔ اچھا، اور رافع جل جلالہ اللہ تعالیٰ بلند کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق میں کسی نہ کسی کو ضرور بھی ضرور بلندی عطا فرمائی۔ آسمان کتنے؟ 7، 7ویں آسمان کو زیادہ اللہ نے عظمت عطا فرمائی باقیوں کی نسبت۔ انبیاء کتنے؟ کم و بیش 1.25 لاکھ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کے اندر سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی۔ جنتیں 7، لیکن جنت الفردوس سب سے اعلیٰ۔ فرشتے بے حساب، وما یعلم جنود ربک الا ہو، کوئی نہیں جانتا کہ کتنی اس کی تعداد ہے لشکروں کی، لیکن جبرائیل علیہ السلام اس میں سب سے افضل و اعلیٰ۔ اسی طریقے سے پتھروں میں کتنے پتھر ہیں دنیا میں کون جانتا ہے، لیکن حجر اسود مقام ابراہیم پتھروں میں سب سے اعلیٰ۔ زمین آسمان میں کتنے دن آتے ہیں، کتنی راتیں آتی ہیں، لیکن دنوں میں میدان عرفات کا دن، جمعے کا دن اعلیٰ، راتوں میں شب قدر اعلیٰ، شب جمعہ اعلیٰ۔ تو ہر جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح برکتیں دیں۔ لکڑیوں درخت کتنے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی وہ شجر موسیٰ، وہ سب سے اعلیٰ۔ اونٹنیاں کتنے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سب سے اعلیٰ۔ مچھلیاں کتنی بے بہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مچھلی مچھلیوں میں سب سے اعلیٰ۔ جانور کتنے اور ہیں، لیکن براق اس کی اپنی شان۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح کتابیں ہیں، کتابیں بھی 4، لیکن قرآن مجید سب سے اعلیٰ۔ یہ اللہ رب العزت کا چناؤ ہے۔ اور رافع جس کو چاہتا ہے بلندی دے دیتا ہے۔ الخافض جل جلالہ اور رافع جل جلالہ، بلندی دینے والا نیکوکاروں کو، پست کرنے والا، نیچے کر دینے والا گناہ گاروں کو۔ 2 مثالیں سن لیجئے، ان 2 مثالوں سے ہم زندگی کے طریقے کو طے کر لیں۔ ہم اگر بلندی چاہتے ہیں تو الرافع کے طریقے پر ملے گی، اور اگر ہم نے وہ والا طریقہ اختیار نہ کیا جس پر الرافع بلندی دیتے ہیں تو پھر الخافض ہمیں پس کر دیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے، عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ کا حاکم بنا کے بھیجا، گورنر بنا دیا مکے کا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کا آنا ہوا مکہ مکرمہ، تو نافع بن عبد الحارث سے پوچھا، بھئی
فلانی ذمہ داری جو ہے نا وہ کس کو دی ہوئی، بہت اہم کام ہے جنگلات کا ناظم اور یہ معاملات یہ کس کے ذمہ کیے ہوئے، اس کا ہیڈ کون ہے، کس کو بنایا؟ انہوں نے کہا ابن ابزا کو۔ ابن ابزا کو؟ ابن ابزا کون ہے؟ کبھی نام نہیں سنا، یہ کون آ گیا؟ تو کہا کہ ہمارا ایک غلام ہے۔ حضرت عمر کہنے کہ قریش کو چھوڑ کر ایک غلام کو اتنی بڑی ذمہ داری دے دی، اتنی جگہ کا سردار بنا دیا، یہ کیا کیا؟ ذرا سنیے۔ انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ کا، قرآن مجید کا پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والا ہے، کتاب اللہ کا عالم ہے، امیر المؤمنین۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ایک غلام کو کیسے آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری دے دی؟ جواب کیا مل رہا ہے؟ قرآن کا پڑھنے والے۔ آج قرآن کے پڑھنے والے کو کہتے ہیں یہ تو پڑھے لکھے ہی نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بات سنی تو فوراً کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو عزت عطا فرماتا ہے۔ تو عزت کہاں ہے؟ قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے میں۔ جو یہ کام کرے گا اللہ عزت دے گا، اکیلا کرے گا اکیلے عزت، اجتماعی طور پر کرے گا اجتماعی عزت، پوری قوم کرے گی پورے ملک کو عزت، پوری امت کو عزت۔ آج جو ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، یہ سمجھ لیجئے۔ اور الخافض جل جلالہ، پس کر دینے والا، بلند کو پس کر دینے والا، یہ واقعہ بھی سن لیجئے۔ بنی اسرائیل کے ایک پیر صاحب تھے، بلعام باعور ان کا نام، قرآن کے اندر آتا ہے اللہ نے ان کو اتنا علم دیا کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آیات کا علم ان کو دیا، اس کو دیا، اور مستجاب الدعوات تھا، جو مانگتا فوراً قبول ہو جاتی دعا، ایسا بندہ تھا۔ ہوا کیا؟ یہ وقت کے نبی کے خلاف بد دعا کر بیٹھا، کومنٹس لڑکا بیٹھا، وقت کے نبی کے خلاف کچھ بات کر بیٹھا، تباہ ہو گیا۔ رشتہ داروں نے، جاننے والوں نے تحفے دیے، بیوی نے بھی کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر بیٹھا، بالکل تباہ ہو گیا۔ وہ دعا کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اس کے اپنے خلاف ہو گئی، اپنی قوم کے خلاف ہو گئی۔ قوم نے کہا کیا کر رہے تو؟ نے کہا میری زبان پہ میرا کنٹرول نہیں رہا، اب الخافض کا کنٹرول آ گیا ہے، میں بد دعا کر رہا ہوں ان کے لیے لیکن ہو رہی ہے تمہارے لیے۔ تو اس کی ساری کیفیات، ایمان کی باقی حلاوتیں سب ختم ہو گئیں، تو کہنے لگا میرا تو سب کچھ تباہ ہو گیا، دین بھی اور دنیا بھی، لیکن میں تمہیں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، اگر تم نے وہ کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام گو وقت کے نبی ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے اور اتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں، لیکن اگر تم نے ایک کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ کہ ایسے لوگوں سے مدد ہٹا دیتے۔ اس کو کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ قوم خوش ہوگی، بتاؤ کیا کرے، کیسے کامیاب ہو؟ انہوں نے کہا یہ لوگ سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، گھروں سے کافی دنوں سے دور ہے، تم اپنی نوجوان لڑکیوں کو اچھے طریقے سے تیار کر کے ان کے سامنے کھڑا کر دو، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی زنا کر بیٹھا تو بس پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ جائے گی۔ انہوں نے یہی کیا، اور بنی اسرائیل کا صرف ایک شخص، صرف ایک آدمی زنا کے اندر مبتلا ہو گیا، اور اسی ایک دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب آیا، وبا آئی، 70,000 لوگ طاعون یعنی کینسر سے مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو جس نے زنا کیا تھا سزا دی، جو ان کی امت کے مطابق اس زمانے میں ان کے حکم کے ان کی شریعت کے مطابق تھی، وہ سزا دی، اور سب نے مل کر توبہ کی، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، پھر یہ جگہ فتح ہوئی۔ پوری امت میں ایک زانی ہو تو اتنا حال، اور جہاں گنتی کوئی نہ ہو، حساب ہی کوئی نہ ہو۔ ابھی چند دن پہلے ایک یونیورسٹی کے حوالے سے کہ 5500 لڑکیاں، ان کی ویڈیوز تو ملی ہیں، اس سے زیادہ اور کتنی ہیں، کیا کیا حالات ہیں، اس کے اوپر کیا کیا بات کریں، کیا بات نہ کریں، پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اسی لیے تو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم ان میں سے بن گئے کہ جوتے بھی کھائیں اور پیاز بھی کھائیں۔ تو عزت حاصل کرنی ہے تو پاک دامنی کا راستہ، قرآن مجید کا راستہ، اور ذلیل ہونا ہے تو پھر تو ہم ہو ہی رہے خیر سے۔ عزت حاصل کرنے کا ایک اور آسان نسخہ، بہت آسان، نفل نماز جب ہم پڑھتے ہیں، کوئی بھی نفل ہو، ظہر کے نفل ہیں،
یا عصر کی غیر موقدہ سنتیں ہیں، یا مغرب کے نفل ہیں، یا عشاء کے نفل ہیں، یا تہجد کے نفل ہیں، کوئی بھی نفل نمازوں میں 2 سجدوں کے درمیان یہ عمل کر لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اس کے اندر اللہ عزت عطا فرماتے ہیں، کئی چیزیں ملتی ہیں، مغفرت بھی ملتی ہے، رحمت بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اصلاح بھی فرماتے ہیں، بلندی بھی عطا فرماتے ہیں، رزق کے اندر بھی عزت دیتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں، اور ہدایت بھی عطا فرماتے ہیں۔ بندہ نفل تو پڑھتا ہی ہے، 2 سجدوں کے درمیان 2-3 سیکنڈ لگیں گے، اس کی عادت بنا لے تو مغفرت بھی ہوگی، رحم بھی اللہ کریں گے، اصلاح بھی کریں گے، بلندی بھی عطا فرمائیں گے، رزق میں بھی وسعت اور ہدایت بھی۔ 2-3 سیکنڈ کا کام ہے، بتا دوں یا چھوڑ دوں؟ آپ کہیں گے میں تو نفل ہی نہیں پڑھتا، پھر آپ کو کیا بتانے کا فائدہ؟ پڑھتے ہیں؟ اچھا جی، ذرا سن لیجئے، بہت آسان دعا ہے، اور حدیث میں یہ 2-3 طریقوں سے آتی ہے۔ ایک طریقہ جو ابھی میں آپ کو پڑھ رہا ہوں سن لیجئے، پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، پھر بیٹھ گئے، اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ اب دوبارہ سجدے میں جانے سے پہلے جو درمیان کا وقت ہے اس میں یہ دعا مانگنی ہے۔ کیا؟ رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی وارزقنی واہدنی۔ جب یاد ہو جائے گی تو آسان ہے، رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی وارزقنی واہدنی۔ 2-3 سیکنڈ کی بات ہے یہ، رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی وارزقنی واہدنی۔ رزق کے اندر بھی اضافہ، بلندی بھی، ہدایت بھی، اصلاح بھی، مغفرت بھی، سارے کام تو ہو گئے، تو اس کو کیجیے جی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔